اسی طرح سے جو نقصان آدمی کا ماضی میں ہوا ہو، آدمی یہ سوچے کہ اس نقصان میں ہو سکتا ہے میرا کوئی فائدہ ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک نقصان ایک فائدے کی سیڑھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور بہت ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن وہ چیز ایسی ہو کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھی ہو، تم کو پسند نہیں لیکن تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی اس میں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، تم چاہتے ہو کہ ایسا نہیں ہو لیکن وہ ہونے سے تمہاری زندگی بدل جائے گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چیز ہم پسند نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں، ایسا ہوا برا ہوا سمجھ رہے ہیں، لیکن اس برے ہونے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا فائدہ انسان کا ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے کیا کیا؟ یعقوب علیہ السلام سے کہا ذرا ہمارے بھائی کو ہم لے کے جاتے، ذرا کھیلتے۔ سوتیلے بھائی ہیں یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بہت چہیتے بیٹے اور بہت زیادہ محبت، تو جن کو محبت کم مل رہی ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو لگ رہا ہے ہم کو کم مل رہی ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ تو اس کا کریں گے، لے جا کے اس کو کام تمام۔ لے جا کے انہوں نے کیا کیا؟ مار ڈالیں یا کیا کریں؟ لے جا کے کہا ٹھیک ہے کام کرو، کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دی جس میں پانی نہیں، اور ڈال کے آ گئے اور کپڑے ان کے لے لیے، چھین لیے، اور اس کو خون بین جھوٹا لگا کے کیا کیا؟ باپ سے کہا بھیڑیا اٹھا کے لے کے گیا بھائی کو، بھیڑیا اٹھا کے لے کے گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ کنویں میں۔ اب برا ہوا کہ اچھا ہوا؟ کوئی بھی آدمی سمجھدار آدمی کیا کہے گا؟ پریزنٹ کے اعتبار سے تو برا ہوا، فیوچر کے اعتبار سے کیسا ہے ہوا؟ دیکھیے ایک برا آپ اس کو دو پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہو۔ اس واقعے کے اعتبار سے وہ برا ہے کہ اچھا ہے؟ برا ہے۔ کسی کو کنویں میں کیوں ڈالے بھائی کوئی؟ اور کنویں میں آیا بہت اچھا ہوا کنویں میں آیا، ایسا کوئی بولتا نہیں۔ لیکن وہ فیوچر کے اعتبار سے اس کا کیا امپیکٹ ہونے والا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا ہونے کے باوجود۔ اب ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی کے لیے دیکھا، ارے اس میں تو پانی نہیں، اس میں تو بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ، نکالو باہر۔ ایک فری کا غلام ملا اپنے کو، چلو اس کو لے کے گئے وہ لوگ، بازار میں رکھا، کچھ ویلیو آئے گی، بیچ دیا اس کو، بازار میں بک رہا ہے اتنا اچھا بچہ، اللہ کا نبی بننے والا ہے، اللہ کا نبی ہے، بازار میں اور زیادہ ویلیو بھی نہیں آئی، بک گئے۔ کہاں گئے بک کے؟ عزیز مصر کے گھر میں غلام، عورت نے کہا لو اس کو رکھیں گے اپنے گھر میں، کام آئے گا اپنے، یہ بچہ ہی بنا، بیٹا ہی بنا لیں گے اس کو۔ گھر میں رہے جب نوجوان ہوئے، اچھے خوبصورت، ایک دم خوبصورت نوجوان، اب اس کی بیوی کا دل ان پہ آیا۔ شروعات میں تو بیٹا بنانے کی بات ہوئی تھی، اب اس کا دل پھسل گیا، عزیز مصر کی بیوی کا دل ان پر آ گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ گناہ کی دعوت دی، بولے نہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیا کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ یہ دوڑے پیچھے، وہ دوڑی کتنی، آپ دیکھیے پیچھے دوڑ رہی ہوتی، بھاگے۔ اب اس کے بعد اس نے جب سب پکڑے گئے، معاملہ یہ ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے تہمت کس پہ ڈال دی؟ ان پہ ڈال دی۔ یہ جو بھی لمبا چوڑا جو بھی معاملہ ہونا تھا ہوا، اس کے بعد میں کہاں ڈال دیا گیا ان کو؟ جیل میں۔ باپ سے محروم ہو کے کنویں میں، کنویں سے بازار میں بکے، اتنا انسلٹ، بک رہے، نبی کا بیٹا بک رہا اور کم قیمت میں بک رہا، پھر یہاں آئے غلام کے طور پر، اور غلام کے طور پر آنے کے بعد پھر ایک جھوٹی تہمت بھی، اور نیک آدمی پہ تہمت، پروپیگنڈا جھوٹا، اور اس کی سزا بھی کہاں؟ جیل میں گئے، جیل میں۔ اب سوچئے فیلئر دکھائی دینا، مصیبت مصیبت مصیبت، لیکن نبی تھے، وہ جانتے تھے اللہ نے رکھا نا کچھ تو اس میں ہوگا۔ باپ وہاں رو رو کے نابینا ہو گئے۔ اب اس کے بعد دو قیدی آئے جیل میں، اور ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے خواب بتا، ہم نے یہ خواب دیکھا، ہم نے یہ خواب دیکھا، انہوں نے ان کی تعبیر بتائی۔ ایک تو اس کو سزا دے دی گئی، دوسرا کسی بڑے کا خاص بنا، بادشاہ کا خاص بنا۔ اس آدمی نے بادشاہ کو خواب دیا، اللہ نے 7 گائیں ایسی 7 گائیں ایسی، اتنا لمبا واقعہ پورا ایک درس ہے وہ۔
تو اس کے خواب میں اس نے لوگوں کو بلایا کہا میں نے اسے خواب دیکھا. کیا ہے؟ بڑے بڑے ایک سے ایک عقل مند ودوان آئے ادھر. انہوں نے کہا یہ خالی خواب ہے, کچھ نہیں ہے. ایسے آتے رہتے لوگوں کو خواب. میں نے کہا نہیں دیکھو. اس نے کہا اچھا, مجھ کو ایک آدمی یاد آیا, اس نے میرے خواب کی تعبیر بیان کی تھی اور برابر جیسا بتایا ویسا ہوا, میرے ساتھی کو ایسا ہوا اور میرا ایسا ہوا, برابر بتاتا ہو. اب آئے ان سے خواب پوچھا, انہوں نے اپنی شرطیں رکھی, مجھ کو ایسا کرو, مجھ کو کیا کرو. انہوں نے شرطیں اپنی رکھی. اجعلنی علی خزائن الارض, زمین کے خزانوں پر مجھ کو ذمہ دار بناؤ, زمین کے خزانوں پر مجھ کو ذمہ دار بناؤ, تمہارے جو بھی خزانے ان پر. وہاں سے نکالا گیا اور انہوں نے جو تعبیر بتائی وہ بالکل جیسا انہوں نے بتایا ویسا ہی نکلا. اور کیا ہوئے بادشاہ کے ایک دم خاص, پورے ہاتھ میں جتنی بھی یعنی جتنا بھی اگایا غلہ وغیرہ اور صاحب جتنی بھی پراپرٹی بادشاہ کی ہے, جتنی حکومت میں جتنا بھی ہے ریسورسز, وہ سارے ریسورسز کے ذمہ دار کون بنے؟ یہ بنے. جو بچہ کم قیمت میں بکا تھا وہ اتنا بڑا بن گیا کہ پوری حکومت کی ساری پراپرٹی اس کے ہاتھ میں آ گئی. ناکامی سے ناکامی, ناکامی سے ناکامی, تکلیف سے تکلیف, اور اچانک ایک دم ایسا جائنٹ لیپ جس کو آپ کہیں کہ ایک دم بادشاہ کے خاص. یہ کیسا ہوا؟ اگر کنویں میں نہیں گرتے تو بکتے نہیں, بکے نہیں ہوتے تو عزیز مصر کے گھر میں جاتے نہیں, تہمت اگر نہیں لگتی جیل میں نہیں جاتے تو خواب والا ملتا نہیں, خواب نہیں گرتا اس کو خواب وہ بتاتا نہیں تو پھر بادشاہ کو معلوم ہوتا نہیں, تو جیل میں نہیں جاتے تو معلوم کیسے پڑتا کون کدھر ہے. تو ایک مصیبت سے دوسری, دوسری سے تیسری. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ناکامی, دوسری ناکامی, تیسری ناکامی, لیکن وہ ناکامیاں, وہ نقصان کسی نہ کسی بڑے فائدے کی طرف لے جاتے ہیں, آدمی نہیں سمجھتا ہے اس کو. اسی مہینے میں ایک بھائی ہمارے بتایا کہ یو پی سے ٹکٹ کچھ لوگوں کا بن رہا تھا گاڑی کا. اب کچھ لوگوں کو وہاں کے سرپنچ نے کیا کیا, کہا ان کا بنا ہوا ٹکٹ ہے, کہا تم دو مت جاؤ, تم لوگ تمہارا ٹکٹ کیا ہے, ہم کو جانا ہے. بولے نہیں جانا ہے, ان کی جگہ دوسرے اس کے کوئی خاص ہے رشتے دار وہ جائیں گے, تم جاؤ. ان کا ٹکٹ کینسل ہوا, بنا ہوا ٹکٹ ان کے نام پر ہے, بس ان کو ہٹا کے ان کو کتنا غم ہوا ہوگا. اب ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا. وہ بس آئی, راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جو اس طرف بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب اس ایکسیڈنٹ میں مارے گئے, ان کی موت ہو گئی اس میں. اور یہ جو دو کینسل ہو گئے تھے وہ اپنے گاؤں میں آج بھی موجود ہیں. ان کا ٹکٹ کینسل ہوا, اس وقت میں ان کو کیا ہوا, غم ہوا نا, اتنی خوشی ہم جا رہے ہیں دیکھو ٹکٹ کینسل ہو گیا. لیکن اب کیا ہو رہا ان کو, اللہ کا احسان ہے ٹکٹ ہمارا کینسل ہوا. تو ایک تکلیف ایک بڑی راحت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے, لیکن چونکہ آدمی اپنے پریزنٹ کو فیوچر سے جوڑ کے نہیں دیکھتا ہے, اس وجہ سے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے. جب آدمی کے پاس ہوپ ہو, امید ہو, آج ایسی تکلیف ہے, ہو سکتا ہے اس میں کچھ فائدہ ہو, نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے. جب یوسف علیہ السلام کا ہو سکتا ہے تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کی زندگی میں ایک لاس, ایک رشتہ بہت جمع ٹوٹ گیا, بہت غم ہوا, بعد میں معلوم پڑا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا, اچھا ہوا نہیں ہوا. یا بعد میں اس سے اچھا رشتہ ہوا, اس سے اچھی دیندار لڑکی ملی, اس سے اچھا معاملہ ہوا, یا اس کی بچی کی وفات ہی ہو گئی. تو ایک آدمی سوچتا ہے, آج میں سوچتا ہے, وہ اپنے کل کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہوتی ہے. جب آدمی سوچے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اچھا پہلو ہو تو آج کی تکلیف بھی برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے.